اہل بیت کون ہے سر؟ اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے رشتے کے لوگ اور آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ ہیں اہل البیت جن سے نبی علیہ السلام کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. اور دوسرے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اہل البیت میں ہیں. وہ قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کی بیویوں کو بھی اہل البیت قرار دیا گیا سورۃ الاحزاب کے اندر. اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. آیت تطہیر، آیت تطہیر اسے کہتے ہیں. یہ 33 نمبر جو آیت تطہیر ہے یہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں تو اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی نبی ہمارے روحانی باپ ہیں. تو یہ تو اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں. قرآن حکیم میں اہل البیت کی ٹرم جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھیں وہ فرعون کے دربار میں گئی تو انہوں نے کہا میں اہل بیت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے. تو اہل بیت میں جو اولاد ہوتی ہے یہ مسلمات میں سے ہے، اس کو ذکر نہ بھی کیا جائے. اصل چیز جو مینشن کرنے والی ہے وہ بیوی ہے، کیونکہ بیوی صرف اہل بیت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ عقد میں ہو. جب طلاق دے دی تو رشتہ ختم. لیکن طلاق دینے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اولاد کافر نہ ہو جائے. اس لیے نبی علیہ السلام کے جو حقیقی اہل بیت ہیں وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں. آج کی ڈیٹ میں آپ کی بیویاں بھی حقیقی اہل بیت اس لیے بن گئی کہ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے آپشن دیا تھا کہ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو ہمارے نبی تمہیں طلاق دے کے رخصت کر دیتے، اور اگر اللہ رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پوری زندگی پھر حضور کے ساتھ غربت میں گزارا کرنا ہے. نبی کی بیویوں نے حضور کو اڈاپٹ کیا. پھر حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کسی بیوی کو طلاق دیں، یعنی قیامت تک کے لیے وہ امت کی مائیں ہیں اور دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، جنت میں بھی. اس لیے دیکھیں عمار بن یاسر کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف عائشہ ہے جنگ جمل کے موقع پر جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، احترام کم نہیں ہوا. دوسری طرف علی بن ابی طالب ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے. اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے. لیکن رسپیکٹ یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. اس لیے جنگ جمل جیتنے کے باوجود سیدنا علی نے بڑے احترام کے ساتھ محمد بن ابی بکر جو حضرت علی کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان کے ساتھ ان کو احترام سے واپس رخصت کیا، یعنی رسپیکٹ کم نہیں ہونے دی. تو نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل البیت ہیں. اسپیسیفکلی جو 5 ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم پنجتن پاک کا جو کنسیپٹ آیا امت کے اندر، یہ کہتے ہیں پنجتن پاک تو یہ فارسی کی ٹرم ہے. اور بھائی حق چار یار بھی فارسی کی ٹرم ہے. 4 کا 6 بھی عربی میں نہیں ہوتا اور پہ کے بھی 3 نقطے عربی میں نہیں ہوتے. پنجتن پاک ہم دونوں کو مانتے ہیں. ہاں، پنجتن پاک کا کنسیپٹ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہماری ماں نے حدیث روایت کی ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا. وہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور منقش تھی، اس پہ ہنڈیا کی مانت نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اتنے میں حسن ابن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر مولا علی، پھر سیدہ فاطمہ. اب دیکھیں اس طرح کوئی فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتا. کبھی ہم نے تو نہیں کیا کہ ہم سارے بچوں کو چادر کے نیچے لیں. اور اب عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، انہوں نے جلسی بھی نہیں کی کہ میں بیوی ہوں مجھے بھی لے لیں. آپ نے ان کو نہیں لیا، لیکن حدیث انہوں نے روایت کی. وہ چھپا بھی سکتی تھی نعوذ باللہ، لیکن نہیں چھپایا. پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے. اچھا، یہ حدیث کے ساتھ ہے چادر والی حدیث، یہ سنی کے ہاں بھی ہے، شیعہ کے بھی ہاں. اسی کی وجہ سے پنجتن پاک کا کانسیپٹ آیا، اسی کی وجہ سے کالی چادر بھی ثابت ہوگی، اسی کی وجہ سے کالی کملے والے نعت بھی بنی. لیکن آپ نے کالے کپڑے پہنے ہوئے، اس پہ لوگ اعتراض کریں گے. اس پہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں مزید بیان کر دیتا ہوں.